ازبکستان کے دارالحکومت سمرقند میں جمعرات کو شروع ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں خطے کے جن 8 ملکوں کے سربراہوں نے شرکت کی ان میں روس، چین کے علاوہ پاکستان اور خطے کے 5 اہم ملکوں کے سربراہ بھی شامل ہیں۔ یوکرین روس جنگ کے باوجود چین اور بھارت کے رہنماؤں نے روسی صدر پوٹن سے ملاقاتیں کی۔ پاکستانی وزیر اعظم کی بھی روسی صدر سے ملاقات ہوئی۔ واشنگٹن کے تھنک ٹینک پولی ٹیکٹ سے اس وقت عارف انصار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ عارف، خطے کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر پوٹن سے ملاقات کتنی اہم ہے؟ جی اسد، جو اس کی امپورٹنس ویسے تو ہے ہی ہے کہ جو دنیا کے کانٹیکس میں جو گلوبل بیلنس آف پاور کی ایکویشن چل رہی ہے، اور جو یوکرین سے جس کو آپ نے ریفر بھی کیا شاید کہ وہاں کے معاملات چل رہے ہیں، یورپ کے معاملات چل رہے ہیں، تو اس میں ایس سی او کانفرنس کی جو امپورٹنس ہے وہ بڑھ گئی۔ ملاقات ہے اس کا کانٹیکس اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو اس وقت سیاسی حالات پاکستان میں ہیں، اور جو سابق وزیر اعظم عمران خان کو کی حکومت کو ہٹانے کے سلسلے میں جو بات چیت یا جو الزامات لگے، اس سے بھی جو تھا ظاہر ہوا کہ شاید ان کو اس لیے ہٹایا گیا کہ وہ روس سے تعلقات بڑھانا چاہتے تھے، یا روس سے انرجی کے تعلقات بڑھانا چاہتے تھے، گیس پائپ لائن ایٹسیٹرا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں تو جو ملاقات ہوئی ہے وہ لگتا ہے وہ کنٹینیوٹی ہے، بات آگے بڑھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری کہنا کہ پاکستان کو انرجی کے اس وقت جدید پرائسز کا سامنا ہے، اور گلوبل پرائسز جو انرجیز کی ہیں اس میں بہت اضافہ ہوا، اور جس طرح کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہوا ہے، تو اس لیے ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ وہ ایک اچھے ریٹس پہ جو ہے اپنی انرجی سپلائی لائنز کو سیکیور کر سکے، جس میں روس ایک ایلیمنٹ ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ صدر پوٹن کا یہ کہنا کہ پاکستان کو پائپ لائن کے ذریعے گیس کی ترسیل ممکن ہے، اور اس کے لیے بنیادی ڈھانچے کا کچھ حصہ چونکہ پہلے سے موجود ہے، کتنا ممکن ہے یہ منصوبہ؟ اس پر دوسرے ملکوں کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ اس میں ظاہری بات ہے کہ ہم اگر اس کو گلوبل، پھر وہی بات ہے بیلنس آف پاور کانٹیکس میں دیکھیں، تو ماضی میں یہ بات ہوئی ہے کہ امریکہ نے اس سلسلے میں شاید کچھ اعتراض کیا تھا، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان نے جو ہے بلکہ ایک قسم سے اپنی جو گیس کی انرجی سپلائیز ہیں اب وہ اس روس سے بڑھا دی، بجائے اس کے کہ کم کرنے کے۔ اور اس کانٹیکسٹ میں کہ جو ہندوستان ہے وہ تو امریکہ کا ایک اسٹریٹجک الائی بھی ہے، لیکن نن دا لیس یہ ایک ایکویشن چل رہی ہے پوری دنیا میں، بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں ملک، اور پاکستان کے پاس بھی اس وقت آپشن نہیں ہے کہ وہ اس کو آگے لے کے جائے، کیونکہ وہ ایران سے بھی ماضی میں پاکستان گیس پائپ لائن کا بھی بہت اس عرصے ذکر رہا، لیکن وہ بھی جو ہے کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکی۔ تو اس کانٹیکسٹ میں پاکستان کے پاس شاید چوائس نہیں ہے، اور وہ بیلنس بھی کرے گا اور اپنی بات چیت کو آگے بھی بڑھائے گا۔ تو کانفرنس میں چین اور بھارت شریک ہیں ایک طرف، جن کے باہمی تعلقات ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بہت کشیدہ رہے، کچھ پوائنٹس پہ جا کے کافی ورڈز پہ گئیں چیزیں۔ ان ملکوں کی قیادت کا اس کانفرنس میں اکٹھا ہونا آپ کے خیال میں کتنا اہم ہے؟ ایک ہی پلیٹ فارم پہ کافی طاقتوں کے آپس کے جو تنازعات تھے اس کے باوجود۔ یہی ایک دلچسپ موضوع ہے جو اس وقت دنیا کی صورتحال کا ہے، کہ ایک طرف تو ہندوستان ایک کوڈ الائنس میں بھی شامل ہے، امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک ایلائی بھی ہے، دوسری طرف جو ہے اس نے روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھایا ہے اور کسی طریقے سے اس کو جو ہے نقصان پہنچانے سے بچایا ہے۔ کہ دوسری طرف چین کے ساتھ اس کے تعلقات ہندوستان کے خراب رہے ہیں، اور بارڈر کلیشز ہیں، اور اس پہ بھی بات چیت آگے پیچھے چل رہی ہے، لیکن نن دا لیس وہ ہندوستان ایس سی او کا بھی ممبر ہے، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایمرجنگ پاورز کا کلب ہے، اور دوسری طرف اسٹیبلشڈ پاورز ہیں جس میں یورپ اور امریکہ آ جاتا ہے، نیٹو آ جاتا ہے جو کا سیکیورٹی الائنس کا ہے۔ رائٹ، تو عارف ایک چیز میں کنکلوڈنگ کرنا چاہ رہا تھا، کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے لینا چاہ رہا تھا کہ روس کے صدر نے چین کے صدر کا جو شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے یوکرین کے معاملے پہ غیر جانبدار موقف اپنایا۔ آپ کے خیال میں ان اہم معاملات پر چین اور روس کا کوئی ممکنہ اتحاد امریکہ کے لیے چیلنج بن سکتا ہے؟ بالکل، اور یہ یہاں بھی ریڈار پہ یہ بات ہے کہ یہ روس اور چین کی بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اور دونوں نے، چائنا نے اس کو جو یوکرین سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اس کو بڑے نپے تلے انداز میں وہ مینٹین کر رہا ہے کہ اپنے ویسٹ سے تعلقات بھی خراب نہ کرے امریکہ سے، جو کہ آلریڈی ٹینس ہیں، اور دوسری طرف وہ جو ہے روس کی مدد بھی کرتا رہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایس سی او، جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا شاید، کہ یہ ایک
کلب ہے جو کہ زیادہ امپورٹنس بڑھ رہی ہے، جس طرح سے یورپ اور یوکرین سے ریلیٹڈ، انرجی ریلیٹڈ، گلوبلائزیشن سے ریلیٹڈ تعلقات، اور دنیا میں فوڈ اور انرجی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ معاملات چل رہے ہیں، تو اس میں یہ الائنس کی امپورٹنس بڑھ رہی ہے۔ بہت شکریہ عارف انصار آپ کا۔ اب بات کر رہے تھے ہم سے SCO کانفرنس کے حوالے سے جو اس وقت اور اس کے شکریہ۔ بعد کی جو ڈیولپمنٹس اور پالیٹکس بن رہی ہے۔